وربك الأكرم. وقال الله تعالى في موضع آخر: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز اور محترم حضرات اساتذہ اور قابل احترام میری دینی بہنیں معلمات اور میری پیاری بچیوں، میرے لیے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے اور بچوں کے سامنے یہ میرا پہلا تجربہ ہے مخاطب ہونے کا۔ اب تک تو طلباء کے سامنے ہی بیان کرتا رہا ہوں، درس دیتا آتا رہا ہوں۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے اور اس بنیاد پر میں اپنے کو بڑا سعید الحظ اور خوش قسمت سمجھ رہا ہوں، اور اس کا سہرا جاتا ہے ہمارے فاضل مکرم عزیز مکرم مولانا مفتی نوشاد صاحب نوری قاسمی زیدہ مجدہو کے سر، کہ انہوں نے اس کندے ناتراش کو ناچیز کو مجھے شرف بخشا یہاں بلا کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ اور جو کچھ ہم نے اپنے اساتذہ سے سبق پڑھا ہے میں وہ سبق آپ حضرات کے سامنے سنا رہا ہوں۔ تو کہیں غلطی ہو جائے تو اس کی تعدیل کر دیجیے گا، اصلاح کر دیجیے گا۔ میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس وقت ہمارا مذہب اسلام دنیا میں آیا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی۔ شرک عام تھا، کفر عام تھا، اور آج تو لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں بے حیائی اور فحاشی کی، لیکن پھر بھی غنیمت ہے، آج کم ہے۔ ہوٹلوں میں، پارکوں میں لوگ جا کے عیاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ میں، جو سب کے یہاں مقدس جگہ ہے، خانہ کعبہ میں ننگے طواف کرتے تھے مرد بھی اور عورتیں بھی برہنہ۔ آج مسجد میں یا مندر میں، عبادت خانوں میں کوئی فحاشی کرنے نہیں جاتا، الحمدللہ محفوظ ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے پارکوں میں ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں فحاشی اور عریانیت اور بے حیائی اس قدر عام تھی کہ لوگ حرم مکی میں خانہ کعبہ میں طواف کرتے تھے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ برائی اتنی عام تھی کہ لوگ والد کے مرنے کے بعد اپنے والد کی بیوی یعنی سوتیلی ماں کو بیوی بنا کے رکھ لیتے تھے، اور سفاکیت اور درندگی اور قتل اور بے رحمی اور ظلم اور بربریت اس عروج پہ کہ غلاموں کو باندھ کے ستون میں، پیلر میں، اور آپس میں شرط لگاتے تھے، دیکھو میں اس غلام کی آنکھ کی پتلی پہ تیر ماروں گا، اگر پتلی کے سیاہ والے حصے پہ لگ گیا تو تم مجھے اتنے مٹکے پلاؤ گے۔ چنانچہ انسان کو، غلام بھی انسان ہوتا ہے، اس کو ستونوں میں باندھ کے جکڑ کے اور اس کی آنکھ پہ تیر چلاتے تھے، اور اس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوتا تھا، وہ چیخ چیخ کے کرا کرا کے تڑپتا تھا، اور ادھر شراب کے مٹکے چلتے تھے۔ اتنی سفاکیت اور درندگی تھی، تو ظلم بھی تھا، قتل بھی تھا، بے حیائی بھی تھی، سفاکیت بھی تھی، اور اپنے دشمنوں کو قتل کر کے
उनकी नाक को, आँख को निकाल के, नाक को काट के, कान को काट के, और पेट को शक करके, कलेजे और जो आज़ा होते हैं, आज़ाए रईसा, उसको काट के, शर्मगाह को काट के हार बना के पहनते थे। इन सारी चीजों के बाद जब इस्लाम आया तो मेरी बहनों और मेरी प्यारी बच्चियों, इस्लाम ने सबसे पहले कत्ल से नहीं रोका। यूं ने कहा ला तक़्तुलुन नफ्स, यूं नहीं कहा ला तशरबुल खमर, यूं नहीं कहा ला तक़रबुज़ ज़िना। सबसे पहले इस्लाम ने जिस चीज से रोका वो जहल है, जहल, न जानना अल्लाह की जात को, अल्लाह की हकीकत को, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के तकाजे को न जानना, उससे रोका। चुनांचे इस्लाम की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई, इक़रा, इक़रा, पढ़िए, पढ़ने का हुक्म हुआ, जहल से रोका गया। पता चला कि जहल जो है, अल्लाह की दीन और शरीयत से नावाकिफ रहना, कत्ल से भी ज्यादा संगीन है। अल्लाह की दीन और शरीयत से नावाकिफ और नाबलद, बेखबर रहना, जाहिल रहना, ये शराब नोशी और जिनाकारी से भी ज्यादा बदतर। और अभी तो आप बच्चियां पढ़ रही हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए। ये जो कुफार, मैं थोड़े आला लेवल की बात कर रहा हूँ, जोर डालिएगा तो इंशाल्लाह समझ जाइएगा। ये कुफार जो हश्र के बाद, क़यामत के बाद, जो अबदुल आबाद के लिए जहन्नम में जाएंगे, हमेशा हमेश के लिए, सिर्फ इसलिए जाएंगे कि कुफार दुनिया में नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि अल्लाह एक। न जानने ही को जहल कहते हैं। तो आप खुलासा कर सकते हैं कि जहल की वजह से, जाहिल रहने की वजह से कुफार क़यामत के बाद, हश्र के फैसले के बाद अबदुल आबाद जहन्नम में जलेंगे, न जानने की वजह से। ये कोई मामूली चीज नहीं है। सबसे संगीन जुर्म और सबसे संगीन गुनाह आप यूं भी कह सकती हैं कि कत्ल और शराब नोशी और जनाकारी और फहयाशी और अय्यारी और सरका और नहब, चोरी, डकैती, सारी चीजों से ज्यादा संगीन अगर कोई गुनाह है तो हमारे मजहब इस्लाम की नजर में वो जहल है, जहल, जाहिल रहना, अल्लाह की दीन और शरीयत से नावाकिफ रहना। इसीलिए जब गार हिरा से जो आफताब मुनीर तुलू हुआ और तुलू हो के सारी दुनिया को ज़ियापाश किरणों से मुनव्वर कर दिया, तो इल्म की रोशनी थी, इल्म की ताबानी थी, जहल को रोका गया, जहल से दूर रहना। इकरा, पढ़ने का हुक्म हुआ, पढ़िए। क्या पढ़िए? अब यहीं से जो है लाइन लाइन निकल रही है। क्या पढ़िए? मकरू क्या होना चाहिए? मकरू कौन सा फन पढ़े, कौन सा इल्म हासिल करें? बिस्म रब्बिक, वो इल्म पढ़िए, बिस्म रब्बिक, जिसमें आपके रब का नाम आए, आपके रब की जात और सिफात का मुजाकरा हो। यानी इल्म दीन पहले पढ़िए। बिस्म रब्बिक, वो इल्म पढ़िए जिस इल्म में अल्लाह के, आपके रब का नाम पहले आए। अफसोस की बात है कि सादा लौह बच्चे, बच्चियां हमारी सबसे पहले आज वो इल्म पढ़ रही हैं। सबसे पहले उनके कल्ब के और उनके दिल की सादा तख्ती पे और लौह पे, सादा तख्ती पे आज सबसे पहले कुत्ते बिल्लियों के नाम उनके दिल पे सब्त हो रहे हैं। अफसोस की बात। सबसे पहले हमारे अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, कासिमुल उलूम वल खैरात हजरतुल इमाम अन्नानोतवी रहमहुल्लाह, उनका नुक्ते नज़र यही था कि हम अपने तलबा को पहले इल्म दीन में माहिर बना दें, दारुल देवबंद के साए में रख कर, या उस निज़ाम पे जितने आज इदारे अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं, चल रहे हैं, सबसे पहले इल्म दीन में माहिर बना दें। उसके बाद तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, कहीं भी जाओ, इब्तिदाई मरहला सबसे पहले बिस्म रब्बिक वो इल्म होना चाहिए। ये मैदान मुतय्यन कर दिया खुद कुरान ने कि ये दरस निज़ामी के पढ़े हुए हमारे जैसे खांटी किसी मुदर्रिस ने नहीं, खुद कुरान ने ये मैदान तय कर दिया
کہ سب سے پہلے ان علوم کی طرف جاؤ، ان علوم کو حاصل کرو بسم ربک، جس میں آپ کا رب کا نام پہلے آئے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم سب سے پہلے نمبر پہ حاصل کرو، تمہیں ایک شناخت حاصل ہو جائے گی، ایک پہچان حاصل ہو جائے گی، پھر دنیا کا کوئی جھونکا، کوئی طوفان، چاہے تم کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، دنیا کی کوئی آندھی، کوئی فتنہ ردت، کوئی ارتدادی فتنہ آپ کو ہائی جیک نہیں کر سکتا۔ جب جر اور بنیاد مضبوط نہ ہوگی تو طوفانوں یا تو فتنوں کا زمانہ ہے، آندھی چلتی ہے، طوفان چلتا ہے تو اس درخت کو جھنجھوڑ کے گراتی ہے آندھی، جس درخت کی جڑیں زمین میں پیوست نہ ہو، مستحکم نہ ہو، آندھی سے وہی درخت متاثر ہوتے ہیں جس کی بنیاد اور جس کی جڑ زمین میں دور تک پیوست نہ ہو، ایسے درخت گرتے ہیں آندھیوں میں۔ لیکن جس درخت کی جڑ اور اس کی بنیاد مضبوط ہو، مستحکم ہو، پیوست ہو زمین میں، اس کو کوئی طوفان گرا نہیں سکتا، کوئی آندھی اس کو جھنجھوڑ کے رکھ تو سکتی ہے، گرا نہیں سکتی ہے۔ آج ہمارے بچے اور بچیاں سب سے پہلے نمبر پہ اسکولوں کا رخ کر رہے ہیں، طرح طرح کی فتنے، نام کے مسلمان ہیں، پورا اندر سے صاف ہے، الحادی فتنہ ہے، ردت کا فتنہ ہے، طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، سب ہائجک ہو جا رہے ہیں، بچوں کو یرغمال بنا لے رہے ہیں۔ بہرحال بات ہماری لمبی ہو جائے گی، میں اپنے موضوع پہ چل رہا ہوں۔ ہمارا قرآن نے یہ فکس کر دیا، متعین کر دیا کہ ہمیں کیا پہلے نمبر پہ پڑھنا چاہیے۔ اقرا پڑھیے، لیکن کیا پڑھیے؟ بسم ربی، قرآن اور حدیث کے علوم پہلے پڑھیے۔ کوئی عالمہ فاضلہ ماہر مدرس وہ فرض نہیں ہے بننا، اتنا پڑھیے کہ آپ کو کوئی آندھی، کوئی طوفان متزلزل نہ کر سکے، زمانے کا کوئی فتنہ، نئے نئے فتنے، نئے نئے لباس میں رونما ہو رہے ہیں، کوئی فتنہ آپ کو یرغمال نہ کر سکے، ہائی جیک نہ کر سکے، یوں بھی کہہ سکتے۔ تو قرآن نے فکس کر دیا الحمدللہ۔ اور جو حصول علم کا حکم ہے ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں، بعض احکام مردوں کے ساتھ خاص ہیں اور بعض احکام عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کے علاوہ بیشتر احکام دونوں کے لیے عام ہیں۔ مردوں کے لیے جہاد خاص ہے، تو تلوار چلائیں گے، مرد جا کے تلوار چلائیں گے، اور خواتین کے لیے بچوں کی تربیت ہے، تعلیم ہے، رضاعت ہے، پرورش ہے، ولادت ہے، یہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے خاص ہے۔ مردوں کے لیے جہاد، امامت کا مسئلہ ہے، امامت صغرا ہو، کبرا ہو، وغیرہ وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ بیشتر شریعت کے اکثر احکام ایسے ہیں جس میں سب داخل ہیں، عمومی احکام ہے سب کے لیے۔ یہ جو حصول علم کا حکم ہے ہماری شریعت میں، یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے عام، کوئی تخصیص نہیں، سب کے لیے۔ حصول علم جس طرح مردوں کے لیے ضروری، اسی طرح خواتین اور بنات اور بچیوں کے لیے بھی ضروری۔ جیسے بنین کے لیے ضروری، ویسے بنات کے لیے بھی ضروری۔ اس میں کوئی حد فاصل اور کوئی امتیاز اور تفریق اور فرق نہیں ہے، دونوں کو شامل ہے، دونوں کو عام۔ آج ہم لوگوں نے اس میں خلیج کھینچ دی ہے، خلیج، اور اس خلیج نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ بچیاں محروم ہو گئی ہیں علم دین سے، سب رخ کر رہی ہیں کالج اور یونیورسٹی کی، اور وہ سب ہائی جیک ہو رہی ہیں، ہائی جیک، بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے فکس کیا، راہ طے کر دیا ہمارے قرآن نے، اور اس کے مطابق شروع دور سے مرد ہو، خواتین ہوں، محدثین ہوں، محدثات ہو، فقہا ہو یا فقیہات ہوں، مفتی ہوں یا مفتیاں ہوں، پوری ہماری اسلامی تاریخ میں دونوں کے نقوش ثبت ہیں، نقش کل حجر ہیں، بالکل۔ آپ نام سنا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو وہاں تک پہنچائے، پڑھیے گا۔ علامہ حافظ ابن حجر
الاسقلانی رحمہ اللہ کتنے بڑے محقق تھے، محدث تھے، حافظ الحدیث تھے. انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے. اللہ آپ وہاں تک پہنچائے، ضرور پڑھیے گا، اللہ وہاں تک پہنچائے آپ کو. ان کی کتاب ہے الدرر الکامنہ فی احیان المئۃ الثامنہ. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں 170 خواتین محدثات کا ذکر کیا ہے. یعنی سن 800 ہجری کی تاریخ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الدرر الکامنہ میں 170 صرف محدثات کا ذکر کیا ہے. اور سنیے 170 میں سے 54 محدثات 54 محدثات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی اپنی شیخہ تھیں، استاذہ تھیں. یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی حافظ ابن حجر بنے، حافظ الدنیا، حافظ الحدیث بنے، اتنے بڑے محقق اور مجتہد بنے. انہوں نے 54 محدثات سے، 54 شیخات سے علم حدیث حاصل کیا حافظ ابن حجر اسقلانی. اور سنیے اس کے بعد امام نجم الدین ابن فہد مکی، بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے 130 شیخات سے اور محدثات سے انہوں نے علم حاصل کیا. ان کے شاگرد آتے ہیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کئی کتابیں تخصصات کے شعبے میں داخل ہیں. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام سخاوی کی کتاب ہے الضوء اللامع لأہل القرن التاسع. انہوں نے اس کتاب میں تقریباً 85 شیخات کا ذکر کیا ہے، محدثات کا. اور مشہور محدث اور مفسر حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر جلالین ہے اور کتنی کتابیں ہیں. حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 44 شیخات سے، 44 محدثات سے علم حاصل کیے ہیں. اب آپ بتلائیے، حافظ ابن حجر کو حافظ بنانے والی خواتین تھیں، محدثات. سخاوی کو، علامہ سخاوی کو سخاوی بنانے والی شیخات تھیں، شیوخ نہیں. شیوخ بھی تھے، زیادہ تعداد شیخات کی ہیں. اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب جلالین، ایک نصف کے جو مصنف ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی استاذہ کی تعداد 44 ہیں. بہت عظیم محدث گزرے ہیں، امام گزرے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہیں. علامہ ابن قیم، امام ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، شوق سے پڑھتا ہوں، لیکن اعتدال کے ساتھ. ان کا میلان ترک تقلید کی طرف ہے، لیکن جو مفید چیزیں ہیں وہ لینی چاہیے. علامہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ نے ان کی کتاب اعلام الموقعین، اس میں نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، تلامذہ تھے صحابہ کرام، صحابہ کرام میں جو مفتی صحابہ تھے، جو فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ، ان کی تعداد علامہ ابن قیم جوزیہ نے 130 سے کچھ زائد بتلائی ہے. 130 تو 130 مفتی صحابہ میں سے تقریباً 22 خواتین مفتیات ہیں، خواتین جو فتویٰ دیتی تھی صحابہ کے زمانے میں. اور یہ 22 خواتین میں سب سے نمایاں نام، سب سے افقہ نساء العالم، بے اتفاق العلماء، افقہ نساء العالم، یہ سب سے نمایاں اور ممتاز نام ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. پھر ان کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر صفیہ رضی اللہ، پھر حفصہ، پھر ام حبیبہ، پھر لیلہ، پھر بنت قانف، پھر اسماء بنت ابی بکر، پھر ام شریک، ام الدرداء، عاتقہ بنت زید،
حضرت میمونہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت زینب بنت ام سلمہ، حضرت ام ایمن، حضرت ام یوسف الغامدیہ وغیرہ. یہ 22 کے قریب خواتین ہیں، صحابیات ہیں، جو حضرات صحابہ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتی تھیں. علامہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں فہرست گنوائی ہے. تو یہ ساری کی ساری خواتین ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے سب سے بڑے امام تھے، تو مدینہ منورہ میں 7 فقہا بہت مشہور تھے، جن کو فقہائے سبع کہتے ہیں. فقہائے سبع، مدینہ کے فقہائے سبع، سمجھ رہے نا؟ تو یہ سارے کے سارے فقہائے سبع جو ہیں مدینہ کے 7 مشہور فقہا، انہوں نے براہ راست خواتین سے علم حاصل کیا ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، مدینہ منورہ کے 7 مشہور فقہا، فقہائے سبعہ، انہوں نے خواتین محدثات سے علم حاصل کیے ہیں. مثلا حضرت سعید بن مسیب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں حضرت اسماء اور اپنی خالہ حضرت عائشہ، حضرت عروہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے. کتنی روایتیں ان کی آئی ہیں جی، صحاح میں آئی ہے، سنن میں آئی ہیں، عن عروہ بن زبیر، عن عروہ بن زبیر. آپ بخاری پڑھیے گا تو ان کی کتنی روایتیں پڑھیے گا، شروع ہی میں ہے. تو حضرت عروہ بن زبیر جیسے محدث نے اپنی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر اور اپنی خالہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علم حاصل کیے ہیں. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا. حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ حزلی نے، بہت بڑے امام ہے جی، عبید اللہ بن عبداللہ حزلی نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علم حاصل کیا. تو یہ فقہائے سبعہ مدینہ کے، میں نے 4-5 نام گنائے ہیں، وقت نہیں ہے میں سب کا نام گناتا. تو یہ فقہائے سبعہ جو ہیں مدینہ کے، جن پہ مدینہ کے سارے علوم کا بنا ہے، انحصار ہے، یہ سب کے سب خواتین سے علم حاصل کیے ہیں. اور یہ جو ہمارے ائمہ اربعہ مجتہدین ہیں، 4 ائمہ جو ہیں، ائمہ اربعہ میں سے سیدنا الامام مالک رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ائمہ اربعہ میں سے صرف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین سے علم حاصل کیے ہیں. باقی 3 ائمہ نے کسی خاتون سے علم حاصل نہیں کیے. لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ائمہ اربعہ میں سے بطور خاص ان کو امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص، جو عائشہ الصغریٰ سے مشہور ہے، ان سے انہوں نے روایت لیا. اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا فاطمہ. انہوں نے حضرت امام مالک کی پوری موطا امام مالک، پوری موطا مالک کو ازبر کر رکھی تھی، بالکل یاد کر رکھی تھی. اور جب حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں ہزاروں فقہا اور علماء موطا پڑھنے حاضر ہوتے تھے، شریک ہوتے تھے، اور موطا پڑھتے ہوئے جب غلطی کرتے تھے تو یہ حضرت فاطمہ جو ہیں، حضرت امام مالک کی بیٹی اور دختر، یہ ٹوکتی تھی، قرات موطا میں غلطی پر متنبہ کرتی تھی اور پردے کے پیچھے سے والد کو تنبیہ کرتی تھی. اور آپ کو پتا ہوگا حضرت ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شروع میں علم فقہ کی بجائے علم کلام کی طرف ان کا میلان تھا. وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں سب سے زیادہ علم کلام میں منہمک تھا، عقیدے والے مسائل میں، چونکہ اس زمانے میں مناظرات زیادہ ہوتے تھے، مرجیہ، قدریہ، جبریہ اور فلاں. زمانے کے تقاضے کے مطابق حضرت الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم کلام میں زیادہ شغف رکھتے تھے، منہمک تھے.
اور بڑے ماہر تھے. ایک خاتون نے حضرت امام صاحب سے سوال کر لیا کہ حضرت ایک آدمی اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہے, ضرورت پڑ گئی تو کیسے دے گا طلاق کے سنت کے مطابق طلاق؟ اب ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ تو علم کلام میں امام تھے, ماہر ہیں. ایک خاتون کے سوال نے امام صاحب رحمہ اللہ صار سببا و وجہا لانصراف امیمنا لانصراف امامنا الی الانشغال بالفقہ. یہ ایک خاتون کے سوال جو ہے وہ حضرت ہمارے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو علم کلام سے منہ موڑ کے علم فقہ کی طرف مائل کر دیا. امام صاحب نے جب اس سوال کو سنا تو انہوں نے کہا بھائی یہ فقہی مسئلہ ہے, مجھے تو اس میں اتنا انہماک نہیں ہے, ایسا کرو کہ حماد سے جا کر کے پوچھ لو. چنانچہ وہ خاتون جو ہے حضرت حماد سے جا کر کے پوچھی اور پھر آ کر کے امام صاحب کو بتلایا کہ انہوں نے یہ جواب دیا. اس دن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنا رخ علم کلام سے موڑ کر علم فقہ کی طرف کر لیا اور اتنا انہماک پیدا کیا کہ امام اعظم سراج الائمہ بنے. ایک مناظر اور ایک کلامی امام کو, علم کلام میں ماہر امام کو علم فقہ کی طرف مائل کرنے والی بھی ایک خاتون ہی ہیں. اتنا بڑا کردار ہے خاتون کا. اور ہمارے جو فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں اس میں تحفۃ الفقہا, ٹائم بھی ہو رہا ہے, تحفۃ الفقہا جس کی شرح ہے بدائع الصنائع, تحفۃ الفقہا علامہ علاء الدین سمرقندی کی زبردست کتاب ہے. جب کسی مسئلے میں ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں, مشتبہ ہوتے ہیں, اختلافی مسائل میں کئی اقوال ہوتے ہیں, بھائی اب کس کو لیں, کس پہ فتویٰ دیں, تو اخیر میں ہم لوگ تحفۃ الفقہا دیکھتے ہیں, بدائع الصنائع دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس کو ترجیح دی ہے, کس کو انہوں نے لیا. تحفۃ الفقہا علامہ علاء الدین سمرقندی کی کتاب ہے فقہ حنفی کی. تو ان کی بیٹی تھی فاطمہ السمرقندیہ. تحفۃ الفقہا علامہ علاء الدین سمرقندی, تحفۃ الفقہا کو لکھوانے والی اور اس کی تصحیح کرنے والی فاطمہ السمرقندیہ مصنف کی بیٹی فاطمہ ہیں. اور پھر صاحب کتاب علامہ سمرقندی نے یہ اعلان کر دیا کہ میری کتاب کی جو سب سے بہترین شرح لکھے گا میں اس کو اپنی بیٹی فاطمہ سے نکاح کروں گا. کئی علماء نے شرح لکھی, سب سے بہترین شرح ملک العلماء علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی جس کا نام ہے بدائع الصنائع, 5-6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. آپ جب پڑھیے چاروں تک پہنچیے, مطلب دورے تک, تو اس کتاب کو ضرور رکھیے اپنے پاس, پڑھیے اس کو. عجیب اللہ نے علوم کے خزانے کھولے ان کے ذریعے سے, عجیب اسلوب اور انداز میں انہوں نے کتاب لکھی, اللہ اکبر. تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فاطمہ السمرقندیہ کا نکاح ملک العلماء علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا. اب ایک تو علامہ علاء الدین سمرقندی ہوئے خسر, سسر, دوسری فاطمہ السمرقندیہ ہو گئی بیٹی. دونوں باپ بیٹی کے دستخط سے سمرقند میں فتویٰ جاری ہوتا تھا. جب مفتی کوئی فتویٰ لکھتا ہے تو دوسرے مفتی تائید کرتا ہے, الجواب صحیح لکھتا ہے, تو فتویٰ جو ہے مصدق ہو جاتا, مؤید. پھر اس فتوے کو صادر کیا جاتا ہے, جاری کیا جاتا ہے, عام کیا جاتا ہے, پبلک کیا جاتا ہے. تو اب تک تو فاطمہ السمرقندیہ اور علامہ علاء الدین سمرقندی باپ اور بیٹی کی دستخط سے سمرقند میں فتوے جاری ہوتے تھے. لیکن جب ان کی شادی علامہ کاسانی سے ہوئی تو اب تینوں کے دستخط سے فتوے صادر ہونے لگے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب بدائع الصنائع علامہ کاسانی لکھ رہے تھے, تالیف کر رہے تھے, تو ان کی بیوی زوج محترمہ فاطمہ السمرقندیہ رحمہ اللہ مختلف مقامات پہ ان کو تنبیہ کرتے تھے کہ آپ غلط مسئلہ لکھ رہے ہیں. چنانچہ بیوی کی تنبیہ پر علامہ کاسانی رحمہ اللہ رجوع کرتے تھے اور پھر بیوی کے کہنے کے مطابق صحیح مسئلہ لکھتے تھے. تو بدائع الصنائع للکاسانی جیسی کتاب صحیح شکل میں منقح
اور مصحح اور مرجح شکل میں سامنے لانے والی بھی ایک خاتون ہی ہیں۔ خاتون کا تعلیمی کردار بیان کرنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، مستقل کتاب چاہیے، اور علماء نے مستقل اس فن پہ، جس میں خواتین کی علمی کردار ہیں، مستقل باضابطہ عربی میں کتابیں لکھی ہیں۔ اردو کا دامن ویسے بھی بہت تنگ ہے، اور اس لیے شاید اردو میں میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو فاطمہ السمرقندیہ، ان کے کردار سے اتنی بڑی شرح صحیح شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کے تھے یا 3 سال کے تھے۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ، حافظ ہیں، امام الجرح والتعدیل ہیں، اتنے بڑے امام ہیں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل۔ 2 سال کے تھے یا 3 سال کے، غالباً 2 یا 3 سال کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے۔ والدہ نے ان کو کہا نہ، میں اپنے بیٹے کو امام بنا کے رہوں، عالم ماہر فقیہ محدث بنا کے چھوڑوں گی۔ چنانچہ ان کی والدہ کی قربانیوں سے، والدہ کی محنتوں سے حضرت امام احمد بن حنبل پہلے مرو میں رہتے تھے، مرو، پھر مرو سے ان کی والدہ والد کی وفات کے بعد وہ بغداد لائیں، بغداد، پھر بغداد میں اس زمانے کے محدثین اور فقہا سے پابندی کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل فجر سے پہلے وہ مسجد، جامع مسجد جاتے تھے تاکہ ہم پہلی آگے صف میں تفائی میں جگہ لے کے بیٹھ سکیں۔ والدہ فجر سے پہلے جانے نہیں دیتی تھی، جب اذان ہوتی تھی فجر کی تب والدہ خود ہاتھ پکڑ کے امام صاحب کو وہاں پہنچاتی تھی مجلس علم۔ والدہ کی قربانیوں سے حضرت الامام احمد بن حنبل امام بنے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی 3-4 سال کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کی والدہ ارملہ بن گئی، بیوہ بن گئی۔ والدہ کی محنت سے حضرت الامام شافعی امام بنے۔ فلسطین میں تھے، فلسطین میں ان کی پیدائش ہوئی، غزہ میں، جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اللہ آزاد فرما دے۔ غزہ میں تھے امام، فلسطین کی پیدائش ہوئی تھی امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ مطلبی تھے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں امام شافعی، مطلبی ہیں، ہاشمی ہیں۔ تو پھر والدہ نے ان کی تربیت کی، ان کی ایسی تعلیم، تربیت اور پرداخت کی کہ امام شافعی رحمہ اللہ امام بنے۔ اور تو اور لمبی فہرست ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، فقہائے حنفیہ کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انتہائی غریب تھے۔ والد ان کو کام کرنے کے لیے بھیجتے تھے، معمولی اجرت پہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے سامنے سے گزرتے تھے، امام صاحب نے ان کی ذہانت کو بھانپ لیا اور اپنی مجلس میں روکنے لگے۔ والد بہت ناراض ہوئے، والدہ بھی کتنے مرتبہ شکایت کی کہ میرا بیٹا غریب ہے، یتیم ہے، باپ نہیں ہے، تم اپنی مجلس میں بیٹھائے ہوئے ہو، بھوکا مرواؤ گے، میں بیوہ عورت ہوں، یہ کما کے لاتا ہے تو میں کھاتی ہوں۔ امام صاحب نے مشہور جملہ کہا تھا کہ فالودہ کا حلوہ کھائے گا تیرا بیٹا، گھبراؤ نہیں۔ چنانچہ والدہ نے محنت کی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی محنت کی وجہ سے امام بنے۔ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القضات بنے۔ تو زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، دور تو دور، ہمارے ہندوستان میں مغلیہ دور کے بعد بھی جب انگریزوں کا زمانہ تھا، جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، جتنے بڑے بڑے دینی مدرسے ہیں، چاہے دلی میں ہو یا آگرہ میں ہو، ہماری خواتین کے قائم کیے ہوئے ہیں، خواتین کے قائم ہوئے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ، مکۃ المکرمہ سہولتیہ، بالکل حرم مکی سے سٹا ہوا تھا۔ اب جب حرم کی توسیع ہو گئی ہے تو اب سعودی حکومت نے اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا، لیکن مدرسہ ابھی بھی الحمدللہ ہے، ہمارے علماء دیوبند کا مدرسہ ہے۔ مدرسہ سہولتیہ مکۃ المکرمہ، کلکتہ کی خاتون تھی، کولکتہ کی، سہولت النساء نام تھا ان کا، سہولت النساء۔ انہوں نے اپنی زمین خرید کر کے وہاں مدرسہ قائم کیا تھا، اپنے نام پہ مدرسہ رکھا تھا، مدرسہ سہولتیہ۔ تو خواتین کا کردار بہت بڑا ہے،
جتنے مرد بنے ہیں، محدث بنے ہیں، علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے اپنی کتاب میں کئی جگہوں پہ لکھا ہے کہ ان کو امام ابو الحسن علی ندوی بنانے والے بھی خواتین ہی ہیں، ان کی ماں ہی ہیں، ماں کی قربانیوں سے وہ اتنے بڑے امام بنے۔ تو خواتین کا کردار بہت بڑا ہے اسلامی تاریخ میں۔ خواتین نے حدیث ہو، فقہ ہو، فتویٰ ہو، تو اور ادب عربی ہو، شعر اور ادب ہو، نثر ہو، میں عربی ادب پر بھی بات کرتا لیکن وقت نہیں ہے، عربی ادب ہو، عربی نثر ہو، اور ثقافت و تہذیب ہو، ہر علم میں، ہر فن میں خواتین نے عظیم ترین خدمات انجام دی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے تفصیل میں بتلایا کہ ہمارے عظیم محدثین ابن حجر عسقلانی ہوں، علامہ سخاوی ہوں، علامہ سیوطی ہوں، علامہ ذہبی ہوں، ان حضرات کی شیخات، معلمات بڑی تعداد میں خواتین تھیں۔ صحابہ اور تابعین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نمایاں فقیہہ تھیں، جن سے صحابہ اور فقہا اور تابعین نے بہت علم کا ذخیرہ حاصل کیا، حتیٰ کہ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں، مرویات، ان کو علماء ربع الشریعہ یعنی شریعت کا چوتھائی حصہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث مروی ہیں جی۔ اور مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ نے خواتین سے علم حاصل کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاتون سے علم حاصل کیا۔ بعد کے زمانے اور ادوار میں فاطمہ السمرقندیہ جیسی عالمات نے نہ صرف فتویٰ دیا بلکہ اپنے شوہر ملک العلماء علامہ کاسانی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر فقہا کی علمی اصلاح اور تعدیل بھی فرمائی۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی خدمات ہیں، اور خواتین کے کردار سے آج علم کا غلغلہ ہے چہاردانگ عالم میں۔ اب آپ یہاں پہ رک کے ایک سوال کر سکتی ہیں کہ جب خواتین کا اتنا بڑا کردار ہے تو کتابوں میں ان کا تذکرہ اتنا ملتا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ آج کل کی طرح شہرت پسند ہماری خواتین نہیں تھیں۔ پھر اس زمانے میں جتنی بھی خاتون محدثہ ہوں، فقیہہ ہوں، مفتیہ ہوں، ان کے شوہر بھی عظیم فقیہ تھے۔ فاطمہ السمرقندیہ کے شوہر علامہ کاسانی ہیں، ان کے والد علامہ علاء الدین سمرقندی ہیں۔ حضرت امام مالک کی بیٹی فاطمہ ہے تو والد امام مالک ہیں۔ تو بڑی مشہور عظیم شخصیت کے سائے تلے تھی، اس لیے مرد حضرات کی شہرت ہو گئی اور خواتین اس کے پیچھے چھپ گئی، ان کا نام زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکا۔ تو بہت عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی محنت سے آج کتابوں میں فقہ محفوظ ہے، ان کی محنت سے آج کتابوں میں علم حدیث، مرویات حدیث محفوظ ہیں، ان کی محنتوں سے، قربانیوں سے مدرسہ چپا چپا میں محفوظ ہے۔ خواتین نہ ہوتی تو کتابوں میں اور دفتوں میں آج اتنے علوم، فقہی علوم، حدیث کے علوم محفوظ نہیں ہوتے۔ تو میری بچیوں اور میری بہنوں، معلمات، بہت بڑا کردار ہے آپ لوگوں کا، محنت سے پڑھیے، زمانہ بہت پرفتن آ رہا ہے۔ آپ تاج زینت ہے خاندان کے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، آپ کے ذہن میں ہوگا، شروع میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر شوہر کے، بغیر نکاح کی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تولد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت مریم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جس دن ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو ان کے والد بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، جو اللہ حضرت آدم کی ران سے یا پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر سکتے ہیں، اس اللہ کو قدرت ہے، طاقت ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کروا دیں طاقت سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں لا کر کے مسجد کے پاس سے اپنے محلے میں آئی، تو خاندان والوں نے جب دیکھا تو کیا کہا، یا اخت ہارون،
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تم نے کیا کر دیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بد کردار نہیں تھا، بد چلن نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی فاحشہ بد چلن بد کردار نہیں تھی، تو یہ کیا کر کے لے آئی ہے؟ بغیر شادی کے بچہ لے کر کے آئی۔ وہ جانتے تھے کہ غلطی وہ جانتے تھے ان کے قوم کے لوگ کہ غلطی مریم کی ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق، لیکن منسوب کر دیا ان کے والد کی طرف، منسوب کر دیا ان کے والدہ کی طرف۔ میری پیاری بچیوں، آپ کی اچھائی بھی آپ کے والد کی طرف منسوب ہوگی، یاد رکھیے گا، اور آپ کی غفلت اور آپ کی طفلانہ حرکت اس سے بھی آپ کے والد کی شبیہ خراب ہوگی، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو آپ تاج زینت ہیں خاندان والوں کے لیے، آپ سے آپ کے خاندان والوں کی ناک اونچی ہوگی، اور بچیوں کی وجہ سے خاندان والوں کی ناک کٹے گی۔ شروع سے سلسلہ چلا رہا ہے، حضرت مریم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے خاندان والوں نے حضرت مریم کو کچھ نہیں کہا، ان کے والد کی طرف منسوب کیا، ان کے والدہ کی طرف منسوب کیا۔ تو میری بچیوں، آپ تعلیم حاصل کریں، اور سب سے بہترین خاتون وہ ہے جس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور جس کی نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے۔ سب سے پاک دامن وہ ہے، سب سے بہترین وہ ہے۔ دنیا بہت پرخطر، ہر آنے والا دن انتہائی خطرناک۔ یصبح المؤمن یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، بہت خطرناک زمانہ آئے گا، صبح میں بندہ مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ انسان معمولی دنیا کی چیزوں کے پیچھے اپنا دین بیچتا رہے گا۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، گھٹیا گھٹیا مقصد کے لیے دین فروشی کی وبا عام ہوگی۔ آج وبا عام ہے، پڑھی لکھی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ، عالمہ کورس کی ہوئی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کو شکنجے میں جا رہی ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے، شکر منائیے، بہت ساری بچیوں کے ذہن میں بات آتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کاش ہم لڑکا ہوتے۔ توبہ پڑھیے، استغفار پڑھیے، شرف کی بات ہے خاتون ہونا، فخر کی بات ہے، مرد ہونا کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ کی پوری زندگی قربانی دوسروں کے لیے ہے۔ آپ جب ماں بنتی ہیں تو اسی دن سے آپ دوسروں کے لیے جینا شروع کرتی ہیں۔ بچے کے تولد ہوتا ہے تو آپ کا اپنی کوئی راحت اور آرام نہیں، سب بچے کے پیچھے قربان ہو جاتی ہیں، آپ دوسروں کے لیے۔ یہ اعزاز مردوں کو کہاں، وہ تو اپنے لیے جیتا ہے جی۔ تو اللہ کا فخر شکر ادا کیجیے، خاتون ہیں، اپنے نبیوں کو جنم دیا، علماء کو جنم دیا، فقہا اور صلحاء کو جنم دیا۔ آپ اپنی ساری محبت کا نچھاور کیجیے، محبت کا اظہار ہو شوہر کے لیے، شادی سے پہلے والدہ کے لیے، والد کے لیے۔ نظر اٹھا کر کے بھی کبھی ادھر ادھر تانک جھانک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا ام سلیم کا، اور وہ سفر میں گئے تھے، اور جب سفر میں گئے تھے تو ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بیمار تھا۔ کئی مہینے کے بعد، اس زمانے میں لمبا لمبا سفر ہوتا تھا، کئی مہینے کے بعد سفر سے واپس آئے تو آتی پوچھا کہ بیٹا کے کیا حال، اور آنے سے پہلے بیٹا کے جو بیمار چھوڑ کے گئے تھے انتقال ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کی راحت رسانی کی کیا ترتیب بنائی، بچے کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا اور شوہر سے کہا ٹھیک ہے وہ اچھا ہے، پہلے سے اچھا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ طبیعت اچھی ہو گئی، پھر وہ رات بھر اس کو اچھی خدمت کی، انہوں نے کھانا کھلایا، فرش کروائے، پھر زوجین کی جو تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات، اس کو بھی انہوں نے انجام دیا۔ اور جب دیکھا شوہر جو ہیں بالکل فریش ہو گئے، سارا سفر کا تکان اتر چکا ہے، حشاش بشاش ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتلائیے آپ کو کوئی آدمی امانت رکھنے دے
اور وہ امانت جب واپس مانگے اور آپ امانت کا انکار کر دیجئے، اچھا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، جب امانت واپس مانگے دینا پڑے گا۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے خاوند محترم، اللہ نے جو امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ نے اس امانت کو واپس لے لی۔ بچہ کا انتقال ہو چکا، اس کی ڈیتھ باڈی جو ہے ناش دوسرے کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ چیخ اٹھے، تڑپ اٹھے حضرت ابو طلحہ، کہا جب میرا بچہ مرا پڑا ہے تو تم نے میرے ساتھ رات کیوں گزاری؟ کتنا بڑا تم نے یعنی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، رات گزاری کروٹ کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ۔ صبح اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، مدینے میں محلہ کی مسجد چھوڑ کے سیدھے مسجد نبوی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رو رو کے سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی نے تو آج غضب کر دیا، سارا ماجرا سنایا۔ بخاری میں روایت موجود ہے جی، حضور نے پوچھا عرستم اللیلہ، ابو طلحہ کیا تم رات میں اپنی زوجہ کے ساتھ رات گزاری کی ہے، خصوصی تعلق کا؟ جی ہاں، نعم یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا خوشخبری ہو، تیرے آج کی ملاقات سے اللہ ایک بیٹا دے گا، بیٹا ہوگا، اور اس بیٹے کا نام بھی حضور نے طے فرما دیا، عبداللہ نام رکھنا، عبداللہ نام رکھنا، اور پھر جب پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے کے آنا، تہنیق کروں گا۔ چنانچہ حضور کی دعا سے حضرت ام سلیم کو پھر لڑکا ہوا، پیدائش کے بعد حضور کی خدمت میں بھیجیے کھجور لے کے، حضور نے تہنیق فرمائی، برکت کی دعا فرمائی۔ بخاری میں روایت موجود ہے، امام بخاری فرماتے ہیں قال ابن عیینہ فقال رجل من الانصار فرعیت 9 اولاد كلهم قد قرأوا القرآن یعنی من اولاد عبداللہ المولود۔ امام بخاری لکھتے ہیں ابن عیینہ کے حوالے سے کہ ام سلیم کی راحت رسانی، شوہر کی راحت رسانی، ان کی خدمت، ان کی مزاج پرسی، ان کو آرام پہنچانے کے لیے اتنی حسین حکمت اور مصلحت کی وجہ سے اللہ نے ایک بیٹا پھر دیا جن کا نام حضور نے خود عبداللہ رکھا، اور اس عبداللہ کی اولاد میں سے 9 بیٹے ہوئے، 9 اولاد کلہم قد قرأ القرآن، سب کے سب حافظ قرآن اور محدث تھے۔ ایک خاتون کی دور اندیشی سے، ایک خاتون کی مصلحت اندیشی سے، اور ایک خاتون کی مدبرانہ کام سے، ایک خاتون کی راحت رسانی کی جذبے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابو طلحہ کے خاندان میں 100 سے زیادہ بلکہ 150 سالوں تک علماء اور حفاظ کا غلبہ جاری فرما دیا۔ خاتون کا کردار بہت بڑا ہے، اللہ نے آپ کے اندر جذبہ رکھا ہے، رحم دلی رکھی ہے۔ آپ بچپنے کو یاد کیجئے، 3 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی عمر میں آپ کپڑے کی گڑیا بنا کے، گڈیا بنا کر کے، اور گڈے کو کھانا کھلاتی ہیں جی، گڑیے کو آپ کھانا کھلاتی ہیں، رحم کا جذبہ کوٹ کوٹ کے آپ کے اندر رکھا ہے، آپ دوسرے کو کھلانا جانتی ہیں، محبت کا جذبہ اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے۔ اس کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح رخ منتشر نہیں کرنا، صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک زواج منسلک نہ ہو والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، اور جب اللہ تعالیٰ نئی زندگی کا آغاز کرے تو شوہر کے ساتھ، اور بہت بڑی آپ سرمایہ ہیں، آپ کی وجہ سے بڑے بڑے علماء، حفاظ، محدثین، فقہ پیدا ہوئے، کتابوں کے ابواب آپ کی وجہ سے زندہ ہیں، تابندہ ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ آپ کو چنا دینی ادارے کے لیے۔ یہ ادارہ نہیں، اداروں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب سے رہنمائی فرمائی ہے، اور میرے محترم اور مکرم مولانا مفتی نوشاد نوری صاحب، اللہ ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے، انہوں نے جو مدرسی ای دارالعلوم کی شکل میں جو ادارہ قائم فرمایا ہے جی، یہ بہت کار نہیں، کارنامہ ہے ان کا، کار نہیں ہے ان کا، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش قسمت بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نظام سے مربوط فرمائے ہیں۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا شاعر اکبر الہ آبادی کا، اکبر الہ آبادی کے بیٹے بہت بڑے شاعر تھے ہندوستان کے،
ان کے بیٹے لندن میں چلے گئے تھے، آنا نہیں چاہ رہے تھے لندن سے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس زمانے میں خط لکھا، مکتوب لکھا، اور واٹس ایپ کا زمانہ تھا نہیں فون کا، تو فون ہی کر دیے ہوتے، انہوں نے مکتوب لکھا، خط لکھا، اور وہ خط میں پڑھتا ہوں، خط میں انہوں نے بہترین ایک نظم لکھی، انہوں نے وہ لکھا کہ بابو لندن کو چھوڑ لڑکے اب ہند کی خبر لے، لندن کو چھوڑ بیٹے اب ہند کی خبر لے، بنتی رہیں گی باتیں آباد گھر تو کر لے، راہ اپنی اب بدل بس پاس کر کے چل دے، اپنے وطن کا رخ کر اور رخصت سفر لے۔ اور سنیے، انگلش کی کر کے کاپی دنیا کی راہ ناپی، انگلش کی کر کے کاپی دنیا کی راہ ناپی، دینی طریق میں بھی اپنے قدم کو دھر لے، نیچر پکارتا ہے اصل نسل تیری، کہتی ہے ہسٹری بھی بس جا اور اپنا گھر لے، واپس نہیں جو آتا کیا منتظر ہے اس کا، ماں خستہ حال ہو لے بیچارہ باپ مر لے۔ وہ آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا لندن سے، انتہائی پریشان ہو کر کے اکبر صاحب نے بیٹے کو خط لکھا تھا، واپس نہیں جو آتا کیا منتظر ہے اس کا، ماں خستہ حال ہو لے بیچارہ باپ مر لے، اور مغرب کے مرشدوں سے تو پڑھ چکا بہت کچھ۔ میری بیٹیوں اس مصرے پہ توجہ دینا، مغرب کے مرشدوں سے تو پڑھ چکا بہت کچھ، پیران مشرقی سے اب فیض کی نظر لے، میں بھی ہوں ایک سخنور آ سن کلام اکبر، میں بھی ہوں ایک سخنور آ سن کلام اکبر، ان موتیوں سے آ کر دامن کو اپنے بھر لے۔ تو مغرب کے مرشدوں سے تو لوگ بہت پڑھ رہے ہیں، پیران مشرقی سے پڑھیے، دینی علوم پڑھیے، اس میں روح کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی اکبر صاحب کا ایک معنی خیز اور حقیقت افروز خطہ ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، مشہور ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چخ میں جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو آپ جہاں کہیں بھی رہیے، آپ ای دارالعلوم میں اپنے روح کو سنوار لیجئے، بہت حسین موقع ہے، بہت گولڈن چانس ہیں۔ آج عصری درسگاہوں میں، دنیاوی درسگاہوں میں، کالجوں میں دین اور اخلاق کی تعلیم نہیں ہے، اور دین اور اخلاق کو تقریباً شجر ممنوعہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو، دردمندان قوم و ملت کو، علماء کو، مفکرین ملت کو بطور خود ایک معقول نظم کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ازل سے غیب سے، اور ہمارے مولانا مفتی نوشاد نوری صاحب اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جواں سال فاضل ہیں، ان کا عزم جواں ہے، حوصلہ جواں ہے، ماشاءاللہ ان کے ساتھ کام کرنے والے جو رفقائے کار ہیں وہ بھی ماشاءاللہ باعزم ہیں، باحوصلہ ہیں، تازہ دم ہیں، اور اچھے محفوظ نظام کے ساتھ ای دارالعلوم چلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسے ہمیشہ رواں اور دواں رکھے، سرگرم سفر رکھے، اور دن دنی رات چوگنی اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائے، غیب سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جاری اور ساری فرمائے۔ آپ نے اچھا پروگرام پیش کیا، بہت محظوظ ہوا میں، بہت اچھا لگا۔ جس بچی نے تلاوت کی قرآن پاک کی، ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی، اللہ آپ کو اور بہترین عطا فرمائے۔ اور جن بچیوں نے نعت پاک پڑھی ہے اور جنہوں نے نظامت کی ہے، بہترین، رأیت ہناک فوق ما تصورنا، جو میں سوچ سکتا تھا اس سے زیادہ میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب اور ترقی عطا فرمائے، علم میں بھی، اخلاق میں بھی۔ میرے بچیوں، محنت سے پڑھو، ماں باپ کا نام روشن کرو، اور دنیا کے کسی موڑ پر بھی ایسا کبھی کوئی کام نہ کر بیٹھنا جس سے آپ کے ماں باپ کی، خاندان کی شبی خراب ہو نہ کر جائے۔ اللہ تمام حضرات کو، تمام خواتین کو، بچیوں کو فاطمۃ السمرقندیہ بنا دے، میری دلی دعا ہے۔ بہت زیادہ بات لمبی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، اس لیے مناسب سمجھا جو کچھ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ارتجالاً میں نے پیش کر دیا۔ بھول چک کہیں ہوئی ہو کہنے میں بھی انسان ہوں، میں نے سبق سنایا آپ کے سامنے، کہ غلطی ہو اس کی اصلاح کر دیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ تمام کو سرسبز و شاداب رکھے، دین دنیا رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن جزیلا۔ ہم خدام دارالعلوم الاسلامیہ دیوبند اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی شکیل منصور صاحب قاسمی دامت احمد فیوزہم کا دل کے اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی لامتناہی مصروفیات کے باوجود ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا اور اپنی علمی، فکری اور فقہی بصیرت سے ہمارے علم و فن کو منور کیا۔ جزاک اللہ۔ اب طالبات کی جانب سے چند سوالات آئے ہیں جو ہمارے علمی تجسس اور فکری جستجو کو مزید روشن کریں گے اور رہنمائی کے نئے افق کھولیں گے۔ ہم اس عظیم احسان کے لیے آپ کے دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں۔ حضرت ایک سوال یہ آیا کہ جب تاریخ میں خواتین نے علم و فقہ میں عظیم کارنامے انجام دیے تو آج وہ مردوں کی طرح فتویٰ و اجتہاد کے میدان میں کیوں نہیں نظر آتے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو آج بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم میں گہرائی تک لے جایا جاتا ہے اور خواتین کو وہ مواقع نہیں دیے جاتے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فتویٰ دینے اور فقہ میں مہارت کی جو شرائط ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مفتی ایسا ہو، اس میں کہیں بھی ذکور کی شرط نہیں ہے، بس عدل ہو، تقویٰ ہو اور خوف خدا کے سامنے فتویٰ نویسی کرے۔ کہیں بھی مرد ہونا یہ مفتی ہونے کے شرائط میں سے نہیں، کسی نے نہیں لکھا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہندوستان میں کوئی محفوظ اس طرح کا نظام نہیں ہے، پھر خواتین جو ہیں گھریلو اور خانگی ذمہ داریوں میں اس طرح گھر جاتی ہیں، تو فتویٰ نویسی کے لیے جو انہماک اور اختصاص درکار ہوتا ہے، وقت کی فراغت ہونی چاہیے، وہ بال بچوں کے بعد، شادی بیاہ کے بعد پھر جو سسرالی نظام مل جاتا ہے، گھریلو حالات ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کے ملنے کے بعد، اور پھر پہلے کی طرح عزم اور حوصلہ بھی نہیں رہا۔ پہلے لوگ جان قربان کر دیتے تھے علم کے پیچھے، ایک ایک حدیث کو لے کے امام بخاری کہاں کہاں جاتے تھے حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب طلب بھی نہ رہی، حالات ملک کے ایسے ہیں کہ اب خواتین جو ہیں، بچیاں بھی ہیں، گھریلو حالات میں اس طرح گھر جاتی ہیں، شوہر دوسرے مزاج کے مل جاتا ہے، سسرال کا خاندان دوسرے مزاج کے مل جاتا ہے، اور پھر تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ ورنہ اگر کوئی آج بھی اتنی قربانی دے کر کے بالکل فارغ ہو کر کے، خالی ہو کر کے علم میں منہمک ہو، تو آج بھی مفتیاں بن سکتی ہے، فتویٰ صادر کر سکتی ہیں۔ فقہ میں اور مفتی ہونے کے لیے یہ مرد ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ عورت بھی مفتی آج بھی بن سکتی ہیں، آب و ہوا نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، محفوظ اور شفاف نظام بھی نہیں ہے کہ جہاں بچیاں بالکل بے جھجک ہو کر کے وہ پڑھ سکیں، تعلیم حاصل کر سکیں۔ ماحول خراب ہے، خاص کر کے جو اقامتی ادارے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اقامتی جو ادارے ہیں جہاں بچیاں پڑھتی ہیں، وہ کوئی شفاف نظام اس طرح کے نہیں ہے جو ہر طرح قابل اطمینان ہو، تو لوگ اپنے بچیوں کو وہاں بالکلیہ دینے میں بھی ہچکچاتے ہیں، متردد ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے عوامل وجوہات ہیں، ورنہ آج بھی اگر کوئی خاتون اتنی قربانی دے کر کے متخصص ہو، منہمک ہو، فقہ میں فقہ کی ہو کر کے رہ جائے، تو بسط شوق آج وہ فتویٰ لکھ سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔